ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہے زبان شناسی۔ تذکیر و تانیث حقیقی کے کچھ اصول۔ حیوانی تذکیر و تانیث کے اصول۔ الف، دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ الو جنگل میں رہتا ہے، چیتا دوڑ کر شکار پکڑ لیتا ہے۔ دیے گئے جملوں میں الو اور چیتا ایسے الفاظ ہیں جو نر اور مادہ دونوں صورتوں میں مذکر ہی بولے جاتے ہیں۔ ان کی مزید مثالیں درج ذیل ہیں: اژدہا، بگلا، باز، تیندوا، عقاب، بھیڑیا، جگنو، چکور، شکرا، جھینگر، کینچوا، بچھو، کچھوا، کھٹمل، گدھ، گیدڑ، گرگٹ، گینڈا، لنگور، مگرمچھ، خرگوش، نیولا، پروانہ، ہدہد۔ بے، دیے گئے جملوں پر غور کیجیے۔ بطخ سفید رنگ کی ہے، بھیڑ اڑ رہی تھی۔ دیے گئے جملوں میں نمایاں کیے گئے ایسے نام ہیں جو نر اور مادہ دونوں صورتوں میں مؤنث ہی بولے جاتے ہیں۔ مزید مثالیں درج ذیل ہیں: چھپکلی، چیل، چھچھوندر، فاختہ، جوں، کوئل، گلہری، لومڑی، تتلی، مینا، اندلیب، مکھی، مرغابی، مچھلی، قمری، چمگادڑ، مینا، گلہری۔ سوال نمبر 7، دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ مذکر اور مؤنث کے خانوں میں نیچے لکھیے۔ یہ ایک سرسبز جنگل تھا، اس میں جھاڑیاں تھیں۔ شکاری وہاں پہنچا تو لومڑی جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ لنگور درخت پر چڑھ گیا۔ اچانک سامنے بھیڑیا آ گیا، اس کے پیچھے گینڈا بھی تھا۔ شکاری ڈر گیا۔ ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور اسے کاٹ لیا۔ شکاری کا درد سے برا حال ہو گیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ مذکر اور مؤنث الفاظ پہچان سکتے ہیں؟ چلیے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ جنگل، شکاری، لنگور، بھیڑیا اور گینڈا مذکر ہیں۔ جھاڑیاں، لومڑی اور مکھی مؤنث ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں اگلے تصور کی طرف۔ رموز اوقاف۔ عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے اس میں علامتیں لگائی جاتی ہیں۔ عبارت پڑھتے وقت اور لکھتے وقت ان علامتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چند اہم علامتیں یہ ہیں: ختمہ، سکتہ، سوالیہ، واوین اور قوسین۔ ختمہ، نیچے دیے گئے جملے پڑھیں۔ الف، ہم طالب علم ہیں۔ بے، لڑکے بھاگ گئے۔ اوپر دیے گئے ہر جملے کے آخر میں علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے، اس لیے اسے ختمہ کہتے ہیں۔ سکتہ، نیچے دیے گئے جملے پڑھیں۔ الف، میں کراچی، حیدرآباد اور سکھر گیا۔ بے، مظفر آباد، میرپور اور راولا کوٹ میں گرمی پڑ رہی ہے۔ ان جملوں میں آپ علامت دیکھ سکتے ہیں۔ اس علامت کو سکتہ کہتے ہیں۔ جب ایک جملے میں ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ سکتہ مختصر ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ سوالیہ، استفہامیہ۔ مندرجہ ذیل جملوں پر غور کریں۔ الف، کیا آپ نے دودھ پی لیا ہے؟ بے، آپ نے وادی نیلم کی سیر کب کی؟ اوپر دیے گئے جملوں کے آخر میں علامت استعمال ہوئی ہے۔ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ ایسے جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے سوالیہ جملے کہلاتے ہیں۔ یہ علامت سوالیہ علامت کہلاتی ہے۔ قوسین، دیے گئے جملے غور سے پڑھیے۔ الف، احمد جو میرا دوست ہے آپ سے ملاقات کرے گا۔ میں نے آج ہی کتاب جو میں نے کتب خانے سے لی تھی پڑھ لی ہے۔ اوپر جملوں میں قوسین میں ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جن کا اصل عبارت سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ وضاحت کے طور پر آئے ہیں، اسے قوسین کہتے ہیں۔ واوین، دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیے۔ الف، طالب علم نے کہا میں نے اسکول کا کام کر لیا ہے۔ بے، استاد نے کہا بچوں اپنی کتابیں کھولو۔ اوپر دیے گئے جملوں میں علامت استعمال ہوئی ہے۔ جب کسی کی بات ہو بہو اسی کے الفاظ میں نقل کی جاتی ہے
تو اس بات کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس علامت کو واوین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے جملوں میں رموز اوقاف استعمال کر کے جملے دوبارہ اپنی کاپی میں لکھیے۔ الف، فاطمہ جو رابعہ کی سہیلی ہے کھیل رہی ہے۔ پیارے بچوں، اس جملے میں کوسین اور ختمہ کی علامت لگی گئی۔ بے، پیر، منگل اور بدھ ہمیں چھٹی ہے۔ پیارے بچوں، اس جملے میں سکتے اور ختمے کی علامت استعمال ہوگی۔ جیم، آپ مظفر آباد کیوں گئے تھے؟ بچوں، اس جملے میں استفہامیہ علامت استعمال ہوگی۔ دال، دسمبر سال کا 12واں مہینہ شدید ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس جملے میں کوسین اور ختمہ کی علامت استعمال ہوگی۔ ہے، احمد، قاسم اور کاشف میرے بھائی ہیں۔ اس جملے میں سکتہ اور ختمہ کی علامت استعمال ہوگی۔ واو، احمد نے کہا مجھے گلاس دے دو۔ پیارے بچوں، اس جملے میں واوین اور ختمہ کی علامت استعمال کی جائے گی۔